اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ہمارے اہل سنت برادران کی کتاب ہے فرائض السبتین، یہ حموینی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 46 میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ قندوزی کی کتاب یہ نافع المودت کے صفحہ نمبر 468 میں بھی ہے۔ روى الحموینی بسندہ عن سلیمان بن مہران الاعمش عن الصادق۔ یہ سلمان بن مہران الاعمش امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور امام جعفر صادق عن ابی ہے محمد ابن علی، اور وہ آپ اپنے والد گرامی محمد ابن علی یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ ان ابی ہے علی ابن الحسین، اور امام محمد باقر نے اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ قال، یہ متن امام زین العابدین کا ہے، نحن ائمۃ المسلمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، ہم مسلمانوں کے امام ہیں، وحجج اللہ علی العالمین، اور عالمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم حجت ہیں، یعنی ہمارے ہر قول و فعل پر عمل کرنا وہ سب پر واجب ہے۔ وسادۃ المؤمنین، مومنین کے ہم سید اور سردار ہیں۔ وقادۃ الغر المحجلین، وہ امیر مومنین کے بارے میں یہ واحد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قائد الغر المحجلین۔ یہ قادہ جمع ہے، قادہ قائد کی جمع قادہ ہے، اور ہم یعنی جو نورانی چہرے والے مومنین ہیں ان کے ہم قائد ہیں، ہم ان کے پیشوا اور ان کے رہبر ہیں۔ مواد مومنین کے ہم مولا ہیں۔ نحن امان اہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء، جس طرح آسمان کے ستارے آسمانوں میں بسنے والوں کے لیے امان ہے، ان کے لیے تحفظ کے باعث ہیں، اسی طرح ہم زمین والوں کے لیے حفاظت کے باعث ہیں۔ نحن الذین بنا یمسک اللہ السماء علی الارض، ہم ہیں کہ جن کے واسطے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ نحن الذین بنا، کہ ہمارے ذریعے یمسک اللہ السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ بنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو پھر کوئی جو ہے نا وہ منفی معنی نہ لے، یعنی ہم کوئی خدا کی شریک ہے، ہم خدا کی مدد کرتے ہیں، نہیں، یہ جو کچھ ہے اللہ نے ہماری خاطر جو ہے نا وہ آسمان و زمین کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ بنا یمسک الارض الا باذنہ، یا اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر زمین آسمان زمین پر نہیں گرتا۔ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، اور ہمارے طفیل سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو دھنسنے سے بچایا ہوا ہے۔ یہ ٹھیک ہے جی، بچایا ہوا ہے زمین یعنی اہل سمیت، زمین کے پشت پر بسنے والوں سمیت زمین کو دھنسنے سے یا غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا ہے۔ وَبِنَا يُنزِلُ الْغَيْثَ، ہماری بدولت اللہ تعالیٰ ابر رحمت برساتا ہے۔ خدا یا محمد و آل محمد، پر باران رحمت نازل فرما۔ اچھا جی، ارض الا باذنہ،
وَيُنشِرُ الرَّحْمَةَ، رحمت پھیلاتا ہے، لفظی ترجمہ ہوتا ہے رحمت پھیلاتا ہے یا رحمت نازل فرماتا ہے، لیکن ترجمہ نشر ہے نا، نشر و اشاعت سے ہے۔ رحمت اس کائنات میں ہماری بدولت جو ہے نا وہ پھیلتی ہے۔ وَيُخْرِجُ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ، زمین سے اگر برکتیں نکلتی ہیں تو وہ بھی ہمارے جو ہے نا وہ برکت سے ہے۔ زمین سے سونا نکلتا ہے، زمین سے تیل نکلتا ہے، زمین سے اور بہت سارے معدنیات نکلتے ہیں۔ برکتیں جو زمین سے نکلتی ہیں وہ بھی ہماری برکت سے ہے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، اگر زمین کے پشت پر ہمارا کوئی فرد موجود نہ ہو تو لَسَاخَتُ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، زمین اپنے اہل سمیت دھس جائے گی یا تباہ اور برباد جو ہے نا وہ ہو جائے گی۔ بِأَهْلِهَا ثُمَّ قَالَ، اس کے بعد فرمایا وَلَمْ تَخْلُ الْأَرْضُ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ فِيهَا، جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے آج تک ایک دن یا ایک لمحے کے لیے بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی۔ حجت خدا، یہ جس کو خدا نے حجت بنایا ہو، ظاہر مشہور اور غائب مستور، البتہ کبھی حجت خدا ظاہر ہے سب لوگوں کے سامنے ہے اور کبھی پردے غیبت میں ہے، لیکن روئے زمین اس سے خالی نہیں ہے۔ وَلَا تَخْرُ إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةٍ إِلَّا فِيهَا، اور قیامت تک زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدِ اللَّهُ، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی جائے۔ فقال سلیمان اعش نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ فقلت للصادق علیہ السلام فكيف ينتفع الناس بالحجة الغائب المستور، یہ لوگ اس حجت خدا سے کس طرح استفادہ کریں گے جو پردہ غیبت میں ہے، غائب ہے اور پردہ غیبت میں ہے، جو نظر نہیں آتا، نہ سامنے آ کے خطبہ دیتا ہے، نہ کوئی لیکچر دیتا ہے، نہ کوئی قضاوت کے مسند پر بیٹھ کے فیصلے کرتا ہے، لوگ کس طرح اس سے استفادہ کریں گے؟ تو فرمایا کما ینتفعون بالشمس اذا سترہا سحابون، اسی طرح امام سے مستفید ہوں گے جس طرح لوگ سورج سے مستفید ہوتے ہیں جب وہ بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مرحوم مجلسی نے تقریباً نیچے لکھا ہے کہ یہ کتاب جس سے میں پڑھ رہا ہوں یہ آغائے میلانی کی کتاب کا سیٹ ہے، 5 جلدیں ہیں اس کا نام ہے سیٹ کا قادتنا کیف نعرفہم، ہم اپنے پیشواؤں کو کس طرح پہچانیں۔ اس میں جو آخری یعنی جو 5ویں جلد ہے اس میں فہرست اشعار کی فہرست، آیات کی فہرست ہے۔ 4تھی جلد تک جو ہے وہ 12 کے 12 اماموں کا ذکر ہے۔ 4تھی جلد میں سب سے آخر میں امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں ہے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَقَدْ ذَكَرَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِي فِي وَجْهِ التَّشْبِيهِ بِالشَّمْسِ المجلل بالصحابہ امورا لا باس بذکرها هنا، کہتے مرحوم مجلسی نے اپنی کتاب بہار الانوار کے اندر جو ہے نا وہ فرمایا ہے کہ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے غائب امام کو بادلوں کے پیچھے موجود سورج سے تشبیہ دی ہے، یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں پردہ غیبت میں امام اس طرح ان کا فیض ہم تک پہنچتا ہے جس طرح بادلوں کے پیچھے سورج جو ہے نا رہ کے ہم تک اپنا فیض پہنچاتا ہے۔ یہ وجہ شبہ کو بیان کیا ہے، بھئی کس چیز میں امام جو ہے سورج کی طرح ہے، یہ سورج جو ہے وہ اس کے پیچھے رہ کے کیا زمین والوں کو پہنچاتا ہے، اور امام پردہ غیبت میں پیچھے رہ کے لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، پیروکاروں کو کس طرح کی ہدایت دیتا ہے۔
کئی اس کی جو ہے نا وہ شباہتیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کریں. میں ان میں سے صرف ایک کو بیان کروں گا. جہاں تک مجھے یاد ہے 8 انہوں نے جو ہے نا شباہتیں بیان کی ہیں. شباہت یعنی کس چیز میں امام جو ہے وہ سورج کے بادل کے پیچھے موجود سورج کی طرح ہے, کن کن باتوں میں سورج کی طرح ہے, اس کو کہتے ہیں وجہ شبہ. کس بات میں یعنی پردہ غیب میں موجود امام کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بادلوں کے پیچھے موجود سورج سے تشبیہ دی ہے. الاول پہلی یہ ہے ان نور الوجود والعلم والہدایہ یصل الی الخلق بتوسطہ علیہ السلام. جو نور وجود ہے اور نور علم اور نور ہدایت وہ مخلوق تک پہنچتا ہے امام علیہ السلام کے ذریعے. کیوں؟ اذ ثبت بالاخبار المستفیضۃ, کیونکہ اخبار مستفیضہ یعنی وہ خبر یا حدیث جس کے راوی اتنے زیادہ نہ ہو کہ آپ اس کو متواتر کہہ سکیں, اس کو مستفیض کہا جاتا ہے. یعنی مستفید روایات سے یہ ثابت ہے کہ انہم العلل الغائیہ لایجاد الخلق, ہر موجود چیز کی جو ہے نا وہ کئی علتیں ہوتی ہیں. یہ اس بلڈنگ کی ایک علت ہے, علت فاعلی جس نے اس کو بنایا ہے. علت مادی جن چیزوں سے مل کے یہ بلڈنگ بنی ہے, سیمنٹ, سریا وغیرہ وغیرہ. علت مادی, علت غائی جس مقصد کے لیے یہ بلڈنگ بنی ہے. یہ 3 جو ہے نا علتیں ہوتی ہیں. جس نے بلڈنگ کو بنایا ہے وہ کیا ہے؟ علت فاعلی. جن چیزوں سے مل کے بلڈنگ بنی ہے وہ کیا ہے؟ علت مادی. جس مقصد کے لیے یہ بنی ہے وہ علت غائی ہے. کس مقصد کے لیے بنی ہے؟ نماز کے لیے بنی ہے, مجالس اور محافل کے لیے جو ہے بنی ہے. اخبار مستفیضہ سے ثابت ہے کہ ائمہ اہل بیت اس کائنات کی علت غائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ان کے لیے بنایا ہے. جی لولا کا یہ حدیث بہت مشہور ہے, بچے بچے کو یاد ہے, لولا لما خلقت الافلاق. میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو کائنات کو اصلا پیدا نہ کرتا. علت غائی ہے اس مخلوق کی ایجاد کی. فلولاہم لم یصل نور الوجود الی غیرہم, یہ ہستیاں نہ ہو تو نور وجود جو ہے وہ ان کے غیر تک نہ پہنچے. وببرکتہم والاستشفاع بہم والتوسل الیہم یظہر علوم المعارف, اور انہی کی برکت سے ان سے طلب شفاعت کے نتیجے میں ان کو وسیلہ بنانے کے نتیجے میں علوم اور معارف جو ہے وہ مخلوق تک پہنچتے ہیں, اور اسی طرح بلائیں ان کے ذریعے ٹلتی ہیں. چنانچہ آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, اپنے حبیب سے فرمایا جب تک آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو ان کی گناہوں کی سزا نہیں دیتا. وَلَقَدْ جَرَّبْنَا, آگے پھر انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ ہم نے کئی دفعہ آزمایا ہے کہ ہماری بڑی بڑی مشکلیں ان کے وسیلے سے حل ہوئی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد.